چیزوں کو دیکھتے ہوئے اپنے انٹرسٹ کو دیکھتے ہوئے ایک ریئلسٹ ان نیچر بن چکے ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں اہمیت کا حامل ہے کیونکہ دس افیکٹس اس ڈائریکٹلی. اگر اس کے ساتھ ہی ساتھ اگر میں آپ کو بتاتا چلوں عالمی صورتحال، ہمارے مسائل، ہمارے نیوکلیئر وار کا خطرہ اس خطے کو اور خاص کر بالخصوص پاکستان اور بلوچستان پر براہ راست ایک اثر ڈالتی ہے. تو اس پورے صورتحال میں کو سامنے رکھتے ہوئے پاکستان نے امریکہ اور ایران کے درمیان جو کشیدگی، جو ایک برنکمن شپ جس کو ہم کہتے ہیں، بالکل ایٹ دا ٹیل اینڈ آن دا ایج آف فائٹنگ اے ویری بگ وار، پیک پہ تھی. فیلڈ مارشل عاصم منیر اور پرائم منسٹر میاں شہباز شریف کے ایک پیج ایک صف پہ ہونا اور اپنا ثالثی کا کردار ادا کرنا ایک میں سمجھتا ہوں ایک بہت بڑا اچیومنٹ ہے اور ایک مائلسٹون ہے پاکستان کے کیپ میں. پاکستان نے اپنے قریبی تعلقات کا استعمال کرتے ہوئے جو ہم کہتے ہیں خاموش سفارتکاری، بیک ڈور چینلز اور ڈپلومسی، اس کی وجہ سے کامیاب ہوئے. میڈم اسپیکر، میرے نظر میں نتیجہ یہ نکلا کہ نہ صرف پاکستان کو ایک ذمہ دار ایٹمی طاقت ایک لوگ جو ہیں ایک نظر سے ہم کو دیکھنا شروع کر لیا ہے، بلکہ یہ واضح ہوتا ہے کہ پاکستان عالمی سطح پر اپنا وزن منوا سکتا ہے اور لوگ ہماری بات سنیں گے. تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں بہت بڑا اچیومنٹ ہے. اور جو پرسیپشن تھا پاکستان کا، پاکستان نے اصل میں اپنے نیبر کے ساتھ اور اس سچویشن میں جو ہمارے ہمسائے کے ساتھ جو جنگ چلی ہے لاسٹ ایئر، اس سے یہ پتہ چلا ہے کہ ہماری جو جنگ ہوئی ہے، ہماری جو نیت ہے وہ صاف ہے، حق سچ پر مبنی ہے. اور یہ میں سمجھتا ہوں انٹرنیشنل کمیونٹی، عالمی جو ممالک ہیں، انہوں نے تسلیم کیا ہے کہ پاکستان واقعی ایک رسپانسبل اسٹیٹ ہے. ایک ان کا نیریٹو، ان کا ایجنڈا، ان کا جو موقف ہے وہ انہوں نے تسلیم کی ہے. تو یہ ہمارے لیے بہت بڑا ایک جیت ہے اور ایک اکامپلشمنٹ ہے. اب میڈم اسپیکر، بجٹ کے اوپر آتے ہیں. بلوچستان کے بجٹ 26-27 موجودہ صورتحال میں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے جنگ، مہنگائی، آسٹیرٹی میجرز، جنرل انسٹیبلٹی ہمارے خطے میں، اس کے باوجود یہ بجٹ بنا. تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک قابل تعریف ہے اور یہ قابل تعریف سی ایم سرفراز بگٹی صاحب کو اور ان کی ٹیم کو جاتا ہے کہ ان صورتحال میں انہوں نے ایک بجٹ بنایا اور بڑے مشکلات میں. تو آئی تھنک ویل ڈن آن دیٹ پارٹ، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ سچویشن کیا تھا. تھوڑے سے سیلینٹ فیچرز کے بارے میں اگر بات کریں بجٹ کے، فائنانس ڈپارٹمنٹ نے 2-3 اقدام اٹھائے جو میں سمجھتا ہوں قابل تعریف ہے. پینشن آٹومیشن سسٹم، کیش لیس اکانومی، دا فائنانس مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم. بلکہ میں 1-2 لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا تو انہوں نے خود کہا، تسلیم کیا کہ ایک بہت اچھا انیشیٹو ہے. سو ویل ڈن آن دیٹ پارٹ. ہیلتھ میں جی 164 BHUs فنکشنل ہوئے، مانیٹرنگ میکنزمز پلیس ہوئے. تو آئی ووڈ لائک ٹو سے ویل ڈن ٹو دا ٹیم، ٹو دا منسٹر اینڈ دا ٹیم آف دا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ. انہوں نے اچھا انیشیٹو لیا ہے. دیکھیں، یہ اگر ہم کہیں کہ کل اس کے افیکٹس آئیں گے یا 6 مہینے بعد، وہ ممکن نہیں ہے. ہمارا ٹریجیکٹری یا ڈائریکشن ٹھیک ہو تو الحمدللہ چیزیں بہتری کی طرف جانا شروع کریں گے. جو گریوینس ریڈریسل سسٹم ہے اینڈ دا مینجمنٹ انفارمیشن سسٹمز، گڈ گورننس کا یہی پہلو ہے. اگر ہمارے پاس ڈیٹا ہوگا تو ہم وقتی اور بر وقت اور ایک انفارم ڈیسیجن، پالیسی ڈیسیجن ہم لے سکتے ہیں. میڈم اسپیکر، ڈیولپمنٹ کی تو ہم نے بات کی ہے، چاہے ایجوکیشن ہو، چاہے روڈز کمیونیکیشن ہو، چاہے PPHI ہو، جو بھی ہو. بٹ میں سمجھتا ہوں کہ ڈیولپمنٹ کے 2 پہلو ہیں. دیر از ٹینجیبل ڈیولپمنٹ، دیر از انٹینجیبل ڈیولپمنٹ. جس میں ہم ٹینجیبل ڈیولپمنٹ کا کہیں تو انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ اس میں شامل ہے. اس کے ساتھ ہی ساتھ، اور میں سمجھا اتنا ہی وزن جو رکھنے والی چیز ہے، دیٹ از ہیومن ڈیولپمنٹ، ہیومن کیپٹل ڈیولپمنٹ. دیکھیں، 4 دیواری میڈم اسپیکر ہم کھڑا کر سکتے ہیں، ہاں بلڈنگز بنا سکتے ہیں، روڈز ہم منظور کر سکتے ہیں. یہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے.
اپنے معیشت کو ڈیولپ کرنے کے لیے, لوگوں کو اپلفٹ کرنے کے لیے. آئی ایگری ٹو این ایکسٹینٹ کہ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ, معیشت, ملک, صوبہ, لوگ, ان کے بہتری کے لیے یہ چیزیں ہم میسر کرتے ہیں. However, that being said, دوسرے ہاتھ پہ ہمارے پاس ہیومن کیپٹل کو بہتر کرنا یا ہیومن ڈیولپمنٹ بھی ہے, اور وہ چیز اتنا ہی اہمیت رکھتا ہے جتنا انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ ہے. تو اٹ واز ایکولی امپورٹنٹ. اس میں جی آپ کو بتاتا چلوں, انسانی ترقی کے ساتھ ایک چیز پیرلل چلتا ہے. اس لیے میں تھوڑا سا اس کو میں سمجھتا ہوں لازمی طور پہ پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہ رہا ہوں, کیونکہ یہ دو چیزیں جو منشن کرنے جا رہا ہوں یہ ہینڈ ان ہینڈ چلتے ہیں, یہ پیرلل چلتے ہیں. ایک چیز جو ہے دوسرے پر ڈیپینڈنٹ ہے, اور دونوں چیزوں ایک دوسری چیز سے کے بغیر چل نہیں سکتا. ایک ہے جی اپنا, میں نے ابھی جیسے بولا, ہیومن ڈیولپمنٹ, اس کے ساتھ ہی ساتھ پیرلل میں دیر از سوشل انٹیگریشن یا سوشل کوہیژن, جو ہم اکثر مس کرتے ہیں, کیونکہ ہم یوزلی PSDP یا ڈیولپمنٹ کو دیکھتے ہیں پیسوں کے مد سے, بٹ اٹ شوڈ بی مور آف این انویسٹمنٹ. اگر ہم مقصد کہنے کا یہ ہے میڈم اسپیکر صاحبہ, فزیکل انفراسٹرکچر کے ساتھ ہی ساتھ انسان کی ترقی نہیں ہو سکتی. اگر ہم دونوں یہ ساتھ رکھیں گے پھر جا کے ایک ہولسٹک ویو اور ایک ہولسٹک اپلفٹنگ ہوگا اس صوبے کا. سڑکیں, بلڈنگز, بندرگاہیں ہمارے ملک کے لیے, اور میں سمجھتا ہوں معیشت کے لیے, صوبے کے لیے, لوگوں کے لیے, اس ایک پورے سسٹم کے لیے لازمی ہے, اہمیت رکھتا ہے. مگر قومیں, if you want to nation build, if you want to make a nation, شہری شناخت جس میں سیوک آئیڈینٹی, سیوک سینس شامل ہے, سوشل کوہیژن شامل ہے, پبلک پارٹیسپیشن, اینڈ موسٹ امپورٹنٹلی جی خاص کر اس صوبے میں کانفیڈنس اینڈ ٹرسٹ بلڈنگ میجرز. دیکھیں, اور سب سے اہم چیز جو میں سمجھتا ہوں جو ایک بنیاد ہے قوم کا جی, معیاری تعلیم. ان چیزوں سے قوم بنتی ہیں میڈم اسپیکر سے, ناٹ جسٹ فزیکل چار دیواریوں سے. اس کے ساتھ ہی ساتھ ایک اور آرگیومنٹ ہے جو میں سمجھتا ہوں لازمی ہے پوائنٹ آؤٹ کرنے کے لیے, دیٹ از دا فسکل ٹریپ. فسکل ٹریپ خاص کر نظر آتا ہے ہمارے بلوچستان میں, اور میں تھوڑا سا اس کا بتاتا چلوں. لو ہیومن کیپٹل یا لو انسانی ترقی سے کیا ہوتا ہے, انسانی صلاحیت بھی کم ہوتی ہے. جب انسانی صلاحیت کم ہوتی ہے, وچ از بیسکلی ہیومن ڈیولپمنٹ, ہمارے پاس پیداواری صلاحیت جس کو ہم پروڈکٹیوٹی کہتے ہیں وہ کم ہو جاتی ہے. پروڈکٹیوٹی جب کم ہوتی ہے تو وی ہیو لو انکم. لوگوں کی آمدنی کی جو ذرائع معاش ہے یا جو چیزیں ہیں وہ آسانی سے ہوتی نہیں ہیں. دے آر ناٹ پروڈکٹیو انف ٹو میک این انکم. اس کے ساتھ ہی ساتھ جب انکم یا آمدن کم ہوتی ہے تو ٹیکس بھی وصول کم ہوتا ہے, ٹیکس بریکٹ, ٹیکس نیٹ آپ کا کم ہوتا ہے, تو آپ ٹیکس وصول نہیں کر سکتے. تو یہ ایک فسکل ٹریپ ہے جو میں سمجھتا ہوں بلوچستان میں باقاعدہ ایک نظر آتا ہے. تو اس لیے میں اسٹریس کر رہا ہوں کہ ہیومن ڈیولپمنٹ از ویری امپورٹنٹ. جب آپ کے پاس ہیومن ڈیولپمنٹ, ہیومن کیپٹل کے اوپر انویسٹمنٹ نہیں کی جائے گی تو یہ فسکل ٹریپ ہمارا رہے گا ہی رہے گا. ہم پروڈکٹیو نہیں ہوں گے, ہمارے کیپیبلٹیز جو ہے یوٹیلائز نہیں ہوں گے, اور آخر کار میں انکم کم ہوگا. اور لائک ویری امپورٹنٹ سینگ, این آئیڈل مائنڈ از اے ڈیولز پلے گراؤنڈ. جب لوگ بزی نہیں ہوں گے, جب لوگ اپنے کاروبار میں بزی نہیں ہوں گے, کوئی اسپورٹس میں بزی نہیں ہوگا, تو لازمی طور پہ غلط راستے پہ گامزن ہوں گے. تو انٹیگریشن کی بات میں نے کی, تو لیٹ سی جی ہم انٹیگریشن کرتے کیسے ہیں, کیسے ہوگا. یہ ایک تجویز ہے ٹو دا گورنمنٹ کہ اگر ہم سسٹم اپنا, اور سسٹم آئی مین کہ پلان یا روڈ میپ یا بلو پرنٹ ہم جی ڈیولو کر لیں. اس کا کیا مطلب ہے جی, ڈسٹرکٹ ٹو ڈسٹرکٹ ہم ایک کسٹم ٹیلرڈ, کسٹمائزڈ پلان فار ایوری ڈسٹرکٹ. کیونکہ میں سمجھتا ہوں جی ہر ڈسٹرکٹ فرق ہے, ہر ڈسٹرکٹ کے ڈائنامکس. اب ہم سارے ڈسٹرکٹ سے ایک ڈسٹرکٹ فرق ہے, ہمارے جو ڈائنامکس ہیں, انوائرمنٹ ہے, لوگ ہیں, ذرائع معاش ہے, جو بھی ہے, کسی پہلو یا کسی نظر سے آپ دیکھ لیں تو ہر ڈسٹرکٹ فرق ہے, اس کے ایشوز مسائل بھی فرق ہوتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں ایک کسٹم ٹیلرڈ پلان ہو ہر ڈسٹرکٹ کا, جس میں جی آپ شروع کریں اسپورٹس اینڈ کلچر کے بارے میں, ٹھیک ہے, اس کے ساتھ ہی ساتھ دونوں کے اوپر ہم کو فوکس کرنا چاہیے, انفراسٹرکچر بھی, ہیومن ڈیولپمنٹ بھی.
अपलिफ्टिंग प्रोग्राम्स इसी नोयत के हों, यूथ सेंट्रिक हो, क्योंकि हमारा जो पॉपुलेशन है मैडम स्पीकर साहिबा, बलूचिस्तान पाकिस्तान में तो 60% है, मगर लोगों को मे भी ये पता ना हो कि बलूचिस्तान में 71% लोग नौजवान ब्रैकेट में आते हैं, यूथ ब्रैकेट में आते हैं 18 to 35 के। तो इस यूथ बल्ज को यूटिलाइज़ करना हो तो हमको अभी इनको कायल करना होगा। इनको वी कैन नॉट लेट देम बी डिसइनफ्रेंचाइज्ड और डिसइल्यूजन्ड। ये एक बहुत बड़ा इशू है यूथ पॉपुलेशन बलूचिस्तान में। मैं ये नहीं कह रहा कि सब चीज़ें ठीक हैं, मगर अगर हमने इनको कायल नहीं किया, अगर हमने सही रास्ते पर इनको गामजन नहीं किया, तो दे विल बिकम अ लायबिलिटी। ये एक बोझ बनेंगे, ये हमारे लिए असासा नहीं बनेंगे। तो इसलिए मैं कह रहा था कि डिसइनफ्रेंचाइजमेंट जी एक डिसइल्यूजनमेंट का एक फर्स्ट स्टेप है, तो इसलिए वी शुड निप इट इन द बड। तो उसके साथ ही साथ जी बलूचिस्तान, मैं ये ख़त्म करना चाह रहा हूँ अपना स्पीच बाय सेइंग, बलूचिस्तान के इश्यूज़ बहुत हैं और मैं ये कहना चाहूँगा जो हमारे साइल वसाइल हैं, रिसोर्सेज हैं, मैं समझता हूँ हर बलूचिस्तानी का पहला हक है। प्रायोरिटी अगर दिया जाए, चाहे कोई भी प्रोजेक्ट हो, बड़ा हो छोटा हो, ग्वादर से लेके रेकोडिक, बलूचिस्तानियों का पहला हक है। ज़िम्मेदारी हमारी बनती है कि उनको हम एडजस्ट करें ताकि कोई इश्यूज़ के ऊपर या कोई उनके तहफ़्फ़ुज़ात हम दूर करें। देखिए, सोशल इंटीग्रेशन का ये है कि अगर हमने अपने लोगों को डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का हिस्सा नहीं बनाया तो ये डिसइल्यूजनमेंट, ये डिसएनफ्रेंचाइजमेंट का एहसास जो है वो शुरू होगा और शुरू होने के बाद ये बढ़ेगा। मैं समझता हूँ जो सिचुएशन है हमारी, जो बजट कट्स लगे हैं, मैं ये समझता हूँ ये चीज़ें इनको जी इस पूरा जो पस मंज़र है इसको सामने रखते हुए मैं ये कहूँगा, मैं दरख्वास्त करूँगा कि बलूचिस्तान एक ऐसे समझे, अगर वफाक और रियासत माँ और बाप है जैसे लोग कहते हैं, तो बलूचिस्तान एक उनका छोटा बेटा है। जो मुख्तलिफ सूबे हैं वो ऐसे समझे हमारे बड़े भाई हैं। वी हैव टू अंडरस्टैंड एंड वी हैव टू रियलाइज़। और मैं दरख्वास्त भी करता हूँ, मैं जी रिक्वेस्ट और प्लीड भी करता हूँ, जैसे एक फैमिली का अगर छोटा बेटा हो, वो बीमार हो, जैसे बलूचिस्तान है, बलूचिस्तान एक बीमारी में मुब्तला है अभी से नहीं, बहुत टाइम से। अगर इस बीमारी को रखते हुए सामने अगर दूसरे सूबों ने हमारा मदद नहीं किया, हमारा जो इंसाफ है, चाहे मईशत के हवाले से हो, चाहे सोशल इंटीग्रेशन के हवाले से हो, अगर उन्होंने नहीं किया, बलूचिस्तान के हालात मज़ीद ख़राब होंगे। तो जैसे मैंने पहले आपसे रिक्वेस्ट किया, आपको कहा, बलूचिस्तान एक बीमारी में, एक वायलेंस और दहशतगर्दी के बीमारी में मुब्तला है। दूसरों भाइयों, दूसरे सिबलिंग्स के ऊपर एक फ़र्ज़ बनता है, एक ज़िम्मेदारी बनता है कि हमें अपलिफ्ट करें, हमें अबैंडन ना करें, हमें अकेला ना छोड़ा जाए और कंधे पर हाथ रख के बोलें कि हाँ चलें जी, हमारे साथ चलें। और अपलिफ्टिंग के जो प्रोजेक्ट्स हैं, अप ह्यूमन डेवलपमेंट को प्रोजेक्ट्स हैं, हमारे साथ बन के ज़्यादा ताउन करना चाहिए। दिस इज़ माई फाइनल रिक्वेस्ट कि बलूचिस्तान हमारा घर है, हमारा सरज़मीन है। हम किस किस्म का बलूचिस्तान छोड़ के जाना चाह रहे हैं इस आने वाले नस्ल को। वी हैव टू थिंक वेरी शार्पली, वेरी astutely, with 100% अटेंशन। ये हमारे ऊपर ज़िम्मेदारी है। मैडम स्पीकर, प्लीज़ इसको संजीदगी से लें। मैं समझता हूँ हमारा टेन्योर 5 साल है, 5 साल के बाद हम चले जाते हैं, मगर ये ऐवान, ये हमारे बलूचिस्तान, सरज़मीन, धरती, ये लोग इधर ही रहेंगे। तो प्लीज़ इस संजीदगी के साथ लिया जाए। थैंक यू।